ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل انٹرسٹنگ سٹوریز بائی معروق۔ آج کی ہماری کہانی کا ٹائٹل ہے نیکی کا صلہ۔ یہ زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایک گاؤں جس کا نام راس نگر تھا، وہاں کے لوگ بہت نیک اور اچھے تھے۔ وہاں پر ایک شخص احمد علی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا، لیکن ایک بہت ہی نیک انسان تھا۔ وہ کسان تھا اور چودھری صاحب کی زمین پر کام کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ چودھری بہت ہی ظالم اور مغرور آدمی تھا۔ وہ دوسروں سے برا رویہ رکھتا، لوگوں کی دل آزاری کرتا۔ احمد کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نوری تھا۔ وہ 8ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ احمد علی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروا سکے۔ ایک دفعہ وہاں ایک فقیر آیا اور چودھری کے گھر کو دیکھ کر رک گیا اور وہاں کے نوکر سے پانی کی درخواست کی، مگر جب چودھری نے فقیر کی آواز سنی تو غصے سے بولا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ فقیر بہت پیاسا تھا۔ چودھری کا رویہ دیکھ کر رو پڑا اور آگے چل دیا۔ قریب ہی کھیتوں میں احمد کام کر رہا تھا۔ فقیر پیاس سے اس قدر نڈھال تھا کہ اس سے چلا تک نہ جا رہا تھا۔ احمد فقیر کی یہ حالت دیکھ کر دوڑتا ہوا فقیر کے پاس آیا اور قریب ہی درخت کی چھاؤں تلے اسے بٹھایا اور جلدی سے اپنا کھانا اور پانی لے کر آیا اور فقیر کے آگے رکھ دیا۔ فقیر پانی پی کر کچھ بہتر ہو گیا، پھر تھوڑا سا کھانا بھی تناول کیا اور خوش ہو کر احمد کو دعا دی کہ اللہ تمہاری خیر خوشی پوری کرے۔ کچھ دنوں بعد ایک دن کھیتوں میں کام کرتے ہوئے احمد کو ایک چابی ملی۔ اس نے چابی اپنے جیب میں ڈال لی۔ جب وہ فارغ ہو کر گھر آیا تو اس نے وہ چابی اپنی بیوی کو دکھائی۔ وہ دیکھنے میں کافی پرانی چابی تھی۔ اس نے وہ چابی تکیے کے پاس رکھی اور سو گیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کھیت کے قریب ایک درخت ہے جس کے تنے کے نیچے ایک صندوق ہے جس کی یہ چابی ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے چابی جیب میں ڈالی اور نوری کو اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد کھیتوں میں چلا گیا۔ جب وہ تھک گیا اور سانس لینے کے لیے اسی تنے پر آ بیٹھا جس پر اس نے فقیر کو کھانا کھلایا تھا، اس کو سارا خواب یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے زمین کھودی تو وہاں صندوق موجود تھا۔ وہ صندوق لے کر گھر آیا۔ اس نے جلدی سے چابی نکالی اور صندوق کو کھولا۔ جیسے ہی صندوق کھلا، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب حیران تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ صندوق قدیم زیورات اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کچھ اشرفیاں اس نے رکھ کر باقی سارے گاؤں میں تقسیم کر دی۔ احمد علی خوش تھا کہ اس کی نیکی کام آئی اور اب ان پیسوں کے ذریعے نوری کو تعلیم دلانے کی اس کی دیرانہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی مورل لیسن سٹوری۔ اگر یہ سٹوری پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔